تاکہ سند بن جائے کہ ہم غلاموں کے غلام ہیں۔ میں کچھ کہہ گیا، ایک سلوات بھیج دیے بر محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ سن 50 ہجری وہ غمناک سن ہے جس میں آقا حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے دکھیاری بہن نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ جب تذکرہ آ ہی گیا تو بڑے نوازے امام حسن مجتبیٰ کو خراج عقیدت پیش کر دیا گیا۔ دوپہر کی مجلس میں بھی میں نے چند گزارشات کی تھی اس عنوان کے ساتھ کہ ہماری کیا مجال، ہماری کیا بساط کہ ہم ان ہستیوں کا فضائل بیان کریں۔ ان سن 50 ہجری وہ غمناک سال گزرا ہے جس میں بہن سے ایک مرتبہ بھائی نے کہا، بہن اس پانی میں کیا ملا ہوا تھا؟ اب جو دیکھا زینب نے تو بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے لگن میں موجود تھے۔ صبح ہوئی، بستر پر حسن مجتبیٰ ام فروہ کو بلایا، ام فروہ میری نشانی قاسم کو بلانا۔ 3 سال کا سن ہے جناب قاسم کا، 3 برس کا سن لکھا سن 50 ہجری میں۔ میں نے عرض کیا کہ میں مصائب میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ بڑے احتیاط سے اور آہستہ پڑھے جائیں تاکہ نوجوان نسل کو یاد ہو جائیں۔ 3 برس کا سن ہے سن 50 ہجری میں جب امام حسن مجتبیٰ اس دنیا سے شہید ہوتے ہیں، خدا حافظ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو قریب بلایا، گلے سے لگایا، اور صرف یہی نہیں کہ گلے سے لگایا، تکیے کو اٹھایا، تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ بلند ہوا، تعویذ کو قاسم کے بازو پر باندھا، ماں فروہ سے کہا دیکھو اس دن میں تو نہیں ہوں گا، اگر قاسم پہ کوئی مشکل وقت ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ نوجوان صاحب، میری بہنوں، میری ماں، تعویذ کا لفظ سن لیا آپ نے؟ تعویذ کسے کہتے ہیں آج؟ بس اتنا ذہن میں اور رکھ لیجیے۔ پاکستان کے اکثر مومنین موجود ہیں، میں بھی پاکستان گیا تو میں نے وہاں سنا کہ دعائے نور تعویذ کے طور پر ہمارے بازو پر رہتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری جان کی حفاظت ہو۔ ہمیں پتہ نہیں کب ہم گھر سے نکلیں اور واپس آئیں یا نہ۔ تعویذ کس لیے باندھا جاتا ہے؟ تاکہ جان کی حفاظت ہو۔ یہی تو فلسفہ ہے نا تعویذ کا، شر سے محفوظ رہیں، جان بچی رہے۔ یہ دنیا میں تعویذ کا ایک کنسیپٹ ہوا، لیکن تاریخ بتاتی ہے 61 ہجری آ گئی، بہت دیر نہیں لگاؤں گا وقت کے اندر، 61 ہجری آ گئی۔ 61 ہجری میں وہ رات آ گئی جس میں حسین محضر نامہ پڑھ رہے ہیں، سعید تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے، زہیر تم بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوگے، اکبر تم بھی شہید ہو جاؤ گے۔ ایک ایک کر کے شہیدوں کے نام شمار کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ قاسم کا نام شہادت نامے میں نہیں ہے۔ قاسم گریہ کرنے لگے، مولا چچا کیا میں شہادت سے محروم رہوں گا؟ ایک مرتبہ آقا نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن تم ایک جواب دو۔ کہا چچا کیا؟ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ ایک مرتبہ قاسم نے کہا احلم من العسل، چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ لاکھوں سلام نشانی حسن قاسم کو، اگر موت کا ذائقہ نہ بتاتے تو کائنات کو موت کا ذائقہ نہ پتہ چلتا، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت اہل بیت پہ موت کا یہ ذائقہ۔ تمہارا بھیا بھی شہید ہو جائے گا، 6 مہینے کا اصغر۔ تو آپ کے پوچھا چچا کیا دشمنوں کی یہ ہمت ہو جائے گی کہ خیام میں آ جائیں؟ کہا نہیں بیٹا، تمہارا چچا ہاتھوں پر اتمام حجت کے لیے لے جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، صبح ہو گئی، اجازت نہیں ملتی، قاسم سر کو نہوائے ہوئے گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں کو یاد آیا، سن 50 ہجری تھی، حسن اس دنیا سے جا رہے تھے، ایک تعویذ دیا تھا اور یہ کہا تھا جب قاسم پہ مشکل وقت ہو تو اسے کھول لینا۔ ایک مرتبہ قاسم کے قریب آئی، بیٹا تمہارے بابا نے ایک تعویذ لکھا تھا۔ اب عزیزان گرامی قدر، میں نے جو جملہ دیا تھا تعویذ کے مفہوم کے ساتھ وہ مجھے واپس دلا دیں۔ دنیا میں تعویذ کا استعمال جان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔
آل محمد کے ہاں تعویذ کا استعمال قربانی کے لیے ہوتا ہے۔ یوں ہی اسلام کے پیکر میں مضبوطی نہیں آئی، بڑی انمول جانیں دی ہیں اولاد پیغمبر نے۔ ایک مرتبہ تعویذ کھولا، خوش ہو گئے، چچا کی خدمت میں گئے، چچا نے جیسی دیکھا تعویذ ہے، ایک مرتبہ تحریر کو پڑھا، بھائی کو پردیس میں بھیا یاد ہے۔ آوازیں بلند ہیں، یہی استقبال ہونا چاہیے۔ کل تک اصحاب کا پرسہ دے رہے تھے، اب جگر کے پاروں کا پرسہ دیں گے۔ بہت دن نہیں رہے ہیں اب عاشور میں، بہت دن نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں جو گزشتہ سال ہمارے درمیان تھے اس سال رہے یا نہ رہے، آئندہ سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ بتاتی ہے کہ بھائی کو بھائی یاد آ گیا، اور ایک مرتبہ تعویذ میں لکھا تھا، اس رقعے میں لکھا تھا، بھیا حسین میں تو کربلا کے میدان میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے میری نشانی قاسم کا ہدیہ قبول کر لینا۔ اتنا سننا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیا عمر رہی ہے قاسم کی، میں نے پہلے ہی بتایا سن 50 ہجری میں 3 برس کا تھا قاسم، ایک مرتبہ 13 برس کے قاسم کو چچا نے گلے لگایا۔ اب تاریخ نے اور مقتل نے جو جملہ مجھے لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، چچا بھتیجے اتنا روئے کہ رش آ گیا۔ قاعدہ کیا ہے، جب غش آتا ہے تو پانی چھڑکا جاتا ہے۔ ہائے رے عباس کی مظلومیت پانی نہ تھا، جو بھیا پہ چھڑکتے، جو بھتیجے پہ چھڑکتے۔ ایک مرتبہ امام اور قاسم پھر لپٹے اور کہا، بیٹا جب تم نے اپنے بابا کی وصیت یاد ہی دلا دی تو تمہارے بابا کی وصیت یہ تھی کہ میں اپنی بیٹی سے تمہارا عقد کر دوں۔ بیٹا یہاں اسباب تو فراہم نہیں، لیکن میں وصیت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ بس عزیزان گرامی قدر، بہت سے لوگ یہاں خوشی کی شادی سمجھتے ہیں، لیکن امام حسن نے وصیت، امام حسین نے امام حسن کی وصیت کو پورا کیا۔ بس عزیزان گرامی قدر، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب قاسم کو گود میں لے کر امام نے گھوڑے پر سوار کیا۔ 13 سال کا سن، اور تاریخ نے لکھا کوئی ذرا اتنی نہیں تھی کہ جناب قاسم کے بدن پر پھولی آئے، لیکن خدا حافظ کہا۔ ایک مرتبہ مقتل پہنچے، دشمنوں کو فنار کیا، لیکن ازرق نے ایک ایسا تیر مارا کہ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے۔ یا اللہ ادرکنی، تاریخ بتاتی ہے جناب عباس بھی زندہ تھے، جناب علی اکبر بھی زندہ تھے۔ امام نے فرمایا آؤ بھیا، آؤ بیٹا، بھیا کی نشانی گر گئی۔ تاریخ بتاتی ہے دشمنوں میں ایک لرزہ آیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، حسن کی نشانی پامال ہو گئی، لاشا نظر سمے اسپا ہو گیا۔ بیٹا معاف کرنا، میں تیری خاطر نہ کر سکا، کبرا تیرا قاسم خدا حافظ ہو گیا۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا ماتم حسین۔ یا حسین